حضرت یوشع علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل میں انتشار پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہوا، گڑبڑ پیدا ہو گئی، اور بنی اسرائیل میں وہ قوت باقی نہیں رہی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے مفتوحہ قوموں کے اثرات قبول کرنی شروع کر دی۔ جو قوموں کو انہوں نے فتح کیا ان لوگوں کے اثر کو قبول کیا۔ شرک، بت پرستی، جس سے اب تک تمام انبیاء علیہ السلام منع کرتے چلے آ رہے تھے، ایک دفعہ پھر ان بنی اسرائیل میں پھیل گئی۔ انہوں نے مختلف مقامات پر مندر اور قربان گاہ بنا کر بت پرستی شروع کر دی۔ آخر ان پر ایک بت پرست جابر ظالم بادشاہ جالوت ظلم ڈالنے لگا، اور بعض علاقوں میں یہ بنی اسرائیل غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر تمام بنی اسرائیل اس زمانے کے پیغمبر کے پاس چلے گئے، اور جالوت نے ہم کو پریشان کر دیا، جالوت نے ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، شکایت لے کر وقت کے پیغمبر حضرت سمیعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور اپنے قوم اور لوگوں کو ایک جماعت پر جمع کرنے کے لیے مشورے دیے۔ آپ دوسرے قوموں کے طرح ہمارے لیے ایک بادشاہ تجویز کرے تاکہ سارے قوم اس کے ایک کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ پہلے تو پیغمبر نے یہ بات بتائی کہ بادشاہی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ہدایات پر عمل کرو، فتح تمہاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، کامیابی آپ کی ہوگی۔ جب یہ لوگ نہیں مانے تو وقت کے پیغمبر نے ایک بادشاہ مقرر کیا، طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے نسل سے نہیں ہے، لہٰذا یہ آدمی بادشاہی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لیکن حضرت سمیعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہی اور سرداری میں ان چیزوں کا قید نہیں ہے کہ فلاں کے نسل سے ہو اور فلاں کے نسل سے ہو، یہ قید موجود نہیں ہے۔ ذاتی طور پر جن خوبیوں کی ضرورت ہے وہ سب طالوت میں موجود ہے۔ ذاتی طور پر جو خوبیاں وہ بادشاہی کے لیے ضروری ہے وہ طالوت میں موجود ہے، اور یہ کام میں نے خدا کے حکم سے کیا ہے۔ آخر جب خود خدا کے طرف سے تصدیق ہو گئی تو یہ لوگ خاموش ہو گئے اور طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اب طالوت نے 2-3 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک بڑے فوج کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ جب انتظام مکمل ہوا تو آس پاس کے علاقے پر یہ بڑھتے گئے اور لڑائیاں کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد طالوت نے ایک جابر بادشاہ اجاج کو گرفتار کر لیا، ان کے ساتھ لڑائی کی تو اس بادشاہ کو زندہ گرفتار کیا۔ اس موقع پر طالوت نے ایک غلطی کی کہ مالی غنیمت میں اور لوٹ کے مال میں جو عمدہ قسم کا مال تھا وہ اپنے لیے رکھ دیا اور باقی تقسیم کر دیا۔ جب وقت کے پیغمبر کو اس بات کی خبر ہوئی تو طالوت کو انہوں نے متنبہ کیا اور کہا، یہ تیری زیادتی اور یہ تیری جو زیادتی ہے یہ حکم خداوندی کے خلاف ورزی ہے، تجھے اس کا سزا بہت جلدی بھگتنا پڑے گا۔ اس پر طالوت نے بہت معافی مانگی، لیکن حضرت سمیعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلطی قابل معافی نہیں ہے۔ آخر اس بنیاد پر دونوں میں اختلاف واقع ہوا۔ جب دونوں میں اختلاف واقع ہوا تو طالوت برابر حکومت کرتا رہا۔ آخر ایک عرصے کے بعد جالوت نے بنی اسرائیل کے علاقے پر فوج کشی کی اور میدان جنگ میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔